अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिह, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे साईं भाइयों, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नीयत करता हूँ कि हुसूल सवाब के लिए अल्लाह व रसूल अज़्ज़ व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की इताअत करते हुए तिलावत करूँगा। आप सभी तिलावत कुरान करीम की ताज़ीम की नीयत से जब तक हो सके निगाहें नीची किए दो जानू बैठिए और मज़ीद ये भी नियत कीजिए कि रिज़ाए इलाही के लिए हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्क बारी करते हुए तिलावत सुनूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारक वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह। अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन। जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। वतिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہ نیچی کی دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. صلی علی نبینا صلی علی محمد. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. تمام اسلامی بھائی میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں لیے. چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں رے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے. دہن
تمہاری مہک تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک میں سے کا نشان تمہارے لیے زمین و فلک سما کو سمک میں سے کا نشان تمہارے لیے زمین و زمان مکین و مکان تمہارے لیے جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پبن پبن میں دلہن جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پبن پبن میں دلہن سزائے محن پہ ایسے ملن یہ امن و امان تمہارے لیے سزائے محن پہ ایسے ملن یہ امن و امان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان خلیل و نبی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی خلیل و نبی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے نہ روح امی نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں نہ روح امی نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمز کھلی ازل کی نگاہ تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا گئے ہوئے دل کو اثر کیا یہ تاب و تبا تمہارے لیے گئے ہوئے دل کو اثر کیا یہ تاب و تبا صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے لبا کے تلے سنا میں کھلے
رضا کی زبان تمہارے لیے لیوا کے تلے سلام پھول رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے مدنی مکالمے کا جو آج موضوع ہے وہ ہے خوابوں کی حقیقت. اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں، آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت یہ جنت میں داخلے کا سبب بھی ہے. سب سے پہلے تو اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی نیتیں کریں، اور اس میں سے ایک یہ بھی کر لیں کہ اول تاخیر مدنی مکالمے میں شریک رہیں گے. اور جو یہاں اسلامی بھائی ہیں وہ، اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ اپنے حسب حال نیتیں کریں، چلتے پھرتے اور باتیں کرتے، موبائل فون پر باتیں کرتے، بے توجہی کے ساتھ سننے سے اس کی جو ثمرات فوائد ہوتے ہیں یہ آدمی بھرپور پا نہیں سکتا. تو یہ نیت کر لیں گے انشاءاللہ تسلی کے ساتھ بیٹھ کر موبائل فون یا دیگر اس طرح کی چیزیں جو سننے میں رکاوٹ بنے اس کو ہٹا کر اور اسے فارغ ہو کر اول تاخیر شریک رہیں گے. بعض اوقات کچھ کام کی باتیں بھی بیان ہو جاتی ہیں تو اسے نیکی بھی نیت کر لیں، اہم باتیں، اور جو نیکی کی دعوت ملے اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی نیت کر لیں. یہاں جو اسلام بھائی ہیں اگر کسی کا دھکا وغیرہ لگ جائے تو صبر کرنے کی بھی نیت کر لیں. یہ کہ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اعلائے کلمت الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا. آتا ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل جواب عرض کروں گا، ورنہ معذرت کر لیں گے. دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات کی اللہ نے چاہت اور رغبت بھی دلاؤں گا. کہا لگانے اور لگوانے دونوں سے بچنے کی کوشش کروں گا. مسکرانے کی سنت پر بھی عمل کرتا رہوں. اللہ توفیق دے تو نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے اکثر نگاہیں نیچی رکھ کر مدنی مکالمہ کرنے میں بھی کاش
کامیابی نصیب ہو جائے۔ الغرض اچھی اچھی نیتیں ہونی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ شاید ہی کوئی شخص ہو جو خواب دیکھتا نہ ہو، کم و بیش لوگ خواب دیکھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ صبح اٹھے تو خواب یاد رہا یا نہ رہا۔ عموماً خوابوں میں ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں، کسی نہ کسی شخصیت سے ملاقات ہوتی ہے، کوئی جاننے والے سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات فوت شدگان سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو کوئی کہتا ہے صبح اٹھ کر کے میں اپنے والد صاحب جو انتقال کر گئے تھے، میں اس سے خواب میں ان کی زیارت ہوئی، وہ ملاقات ہوئی۔ تو کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارے رکن شورا ابو ماجد بھائی بھی ہیں، ابو صوبان بھائی بھی ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے بھی خوابوں کی تعبیر، کیونکہ ان کو بھی جب بیان کیا ہے کہ سلسلہ خوابوں کی حقیقت ہے، ظاہر ہے کہ ہم سب کے لیے یہ کوئی ایسا موضوع نہیں ہے کہ جس پر ہم بولتے رہتے ہیں یا خواب دیکھتے رہتے ہیں، مگر خواب کی اتنی زیادہ نو ہاؤ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ظاہر ہے کہ اب ایک سلسلہ ہمیں ایسا بھی کرنا ہوتا ہے جس سے ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہو، اور بعض اوقات اس میں کچھ کمزوریاں خرابیاں موضوع میں ہوتی ہیں، تو اس کا بھی کچھ تدارک ہو جاتا ہے۔ پھر ناظرین کے حوالے سے وہ موضوع کسی حد تک دلچسپی کا بھی سبب اور ذریعہ ہونا چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی بیچاروں نے کچھ نہ کچھ ہاتھ پیر تو مارے ہی ہوں گے، کتابیں پکڑی ہوگی۔ آپ شاید بھائی بتائیے کہ ہم کس طرح، مطلب کہ جیسے کہ اگر ہمارے اسلام بھائی کو ہم سمجھانا چاہیں کہ خواب کیا ہے، آپ کیسے سمجھائیں گے؟ جب آدمی سوتا ہے چلیں جی ہاں، تو اس کی روح جو ہے وہ عالم ملکوت میں چلی جاتی ہے، یعنی وہ اس کی روح کہیں چلی جاتی ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ مختلف لوگوں سے ہی ملاقات کرتی ہے۔ تو یہ جو روح سیر کرتی رہتی ہے، تو اس طرح جو ہے وہ یہ بھی، اس کو بھی خواب کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو خواب کی 4 اقسام بیان کی ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے کہ آدمی دنیا کے اندر جب آدمی رہتا ہے دن کے اندر، تو خیالات اس کے دل پر طرح طرح کے آتے رہتے ہیں۔ جو دل میں خیال جم گیا تو جب وہ سوتا ہے تو اس کے جو اعضاء ہیں وہ سست ہو جاتے ہیں، اور وہ عالم امثال میں چلا جاتا ہے، جو صورتیں نظر آتی ہیں۔ تو اب جو دن میں اس نے صورتیں دیکھی تھیں، دن میں خیال آئے تھے، تو رات میں وہی خواب کی صورت میں جو ہے اس کے خواب میں آ جاتے ہیں۔ اس میں ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، بعض اوقات انسان اپنی ناتمام خواہشات کو بھی خواب میں دیکھتا ہے، یعنی انسان کی ناتمام خواہشات جو ہوتی ہیں، جیسے کہ بعض خواہش ہوتی ہے نا، ہزاروں خواہشیں ایسی، ہر خواہش میں دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے۔ تو اتنی بہت ساری خواہشیں ہوتی ہیں، تو بعض اوقات ناتمام خواہشوں کو بھی انسان یوں خواب اب ہو ہی نہیں رہا۔ اب غریب آدمی ہے، کتنی خواہشیں ہوں گی اس کی۔ اب ایک غریب آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اتنی بڑی کار میں گھوموں گا، تو وہ کار دیکھنے کے پیسے نہیں ہے، لینے کے تو پیسے ہیں نا۔ تو بعض اوقات ایسا شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ میں بہت بڑی کار میں گھوم رہا ہوں، یہ ہوتا ہے۔ یہ خواب کی اقسام میں نے اس کو پڑھا تھا کہ اپنی ناتمام خواہشوں کو بھی، جیسے بھوکا آدمی ہے، اب نہیں کوئی اچھی غذا نہیں کھا پا رہا، تو اب اس کو خواب میں بعض اوقات اچھا اچھا کھانا مل جاتا ہے۔ میں نے پڑھا تھا کہ اس کی یہ بعض اوقات ناتمام خواہشیں خواب میں پوری کر کے اس کو تسلی بھی دے دی جاتی ہے، کہ اس کو تسلی ہو جاتی ہے کہ یار چلو کچھ بھی نہ صحیح خواب ہی میں کر لیا۔ تو یہ بھی ہوتا ہے نا جی، تو جو دن میں جو خیالات اس کو آتے رہتے ہیں یا لوگوں سے ملتا رہتا ہے، تو وہی خواب میں بھی اس کو نظر آ جاتے ہیں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ خواب کی وہ قسم ہے کہ جس کی جو ہے وہ محمل ہے، یعنی بیکار ہے، اس کا کوئی تعبیر اس کی نہیں ہوتی، اور بالکل وہ جس کا نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے، اس طرح کے جیسے خواب، جی بالکل، کہ وہ اس کا کوئی مطلب ہاتھ پیر نہیں ہوتا، اس کی کوئی وہ صورت نہیں ہوتی،
بسا اوقات یہ بھی ایک خواب کی قسم بیان کی گئی ہے. مثال کے طور پر جیسے کہ ہم ایک خواب دیکھتے ہیں, آپ نے دیکھا کہ آسمان پر پلر لگے ہوئے ہیں, آسمانوں پر پلر لگے ہوئے, تب آسمان تو پلر ولر تو ہوتا نہیں ہے, یا وہ چوٹی ہاتھی کو لے کے چل رہی ہے, اور وہ طرح طرح کی اس طرح کے خیالات آتے ہیں. تو عموماً اس طرح کے جو خواب ہوتے ہیں نا, یہ پریشان خواب کہلاتے ہیں. پریشان خوابی اس کو کہتے ہیں. اور یہ عموماً شیطان کی طرف سے بھی اس طرح خواب ہوتے ہیں جو اس کا کوئی ہاتھ پہ نہیں ہوتا. آپ ایسے خواب دیکھتے ہوں گے بعض اوقات, تو صبح اٹھو بھائی یہ سب خواب دیکھا, اور اس کی کسی پوچھنے جائیں گے تو وہ یہی کہے گا یہ پریشان خوابی تھی, آپ کو پریشان کیا اور وہ خواب نکل گیا. تو اس کی عموماً اس طرح کے خوابوں کو لفٹ نہیں کرایا کریں. اطبا مجھے یاد پڑتا ہے, جیسا آپ نے کہا نا کہ وہ جو ہوتے اس طرح کے خواب جس کا کوئی ہاتھ پیر نہیں ہوتا, میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ اطبا جو ہوتے ہیں, جو معالج علاج کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسے خواب کی کچھ بیماریاں, کچھ امراض کی وجہ سے ویسے خواب آتے ہیں. مثال کے طور پر ہاضمے کی خرابی سے بھی اس طرح کے خواب آتے ہیں, اور بلڈ پریشر کی خرابی, بلڈ پریشر کا بھی اگر مریض ہو نا, اس کو بھی اس طرح کے خواب آ جایا کرتے ہیں. وہ پھر یہ سوچتا رہتا ہے کہ یہ بھی دیکھا, وہ بھی دیکھا, یہ بھی دیکھا, آ کے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ بھی اس طرح کے خواب پتہ چلا ہے کہ یہ بھی ایسے ہوتے ہیں. ہم نے بھی دیکھے ہوں گے, اگر ہم کو یاد نہیں پڑتا, کیونکہ خواب بعض اوقات میں دیکھا ہوگا کہ مجھے بھی ایسا ہوتا ہے کہ یار کوئی آ کے ایسے خواب سناتا ہے, بعض اوقات خواب یاد ہی نہیں ہوتے. اس کی کوئی وجہ ہے پہلے ہی کہیں آپ نے خواب یاد نہ رہنا, یہ تو آدمی کے لیے ایسی وجہ پڑی تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے تو بھلے کی بات کہ مثال کے طور پر جو خواب کی دوسری قسم بتائی گئی وہ ہے شیطان کی طرف سے. تو وہ کیا ہوتا ہے اس خواب میں کہ بھیانک شکلیں نظر آتی ہیں, ڈرانے والی چیزیں نظر آتی ہیں, تو پھر آدمی بھول بھی جاتا ہے اور بعض اوقات نہیں بھی بھولتا. تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو یہ اس کی بھی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوتی. تیسری قسم بتائی کہ جو فرشتے کی طرف سے ہوتی ہے, اس کی کوئی واضح تعبیر تو نہیں ہوتی, لیکن جو ہے تعبیر بتانے والے اس کی تعبیر بتا دیتے ہیں. اور چوتھی قسم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے کہ جس میں کوئی تعویل نہیں کی جاتی. جیسے کوئی انسان جو ہے وہ مدینہ شریف کی زیارت کر لیتا ہے, اور ظاہر اس کی تعبیر تو علماء نے اس طرح کی بیان کی ہے کہ وہ خواب میں دیکھ رہا ہے تو انشاءاللہ زندگی یعنی حقیقت میں بھی دیکھے گا. تو یہ اس طرح کی 4 اقسام اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضویہ میں نقل فرمائی ہیں. بعض غیر شعوری قسم کے بھی انسان کے ذہن میں جو خیالات ہوتے ہیں نا, اس کو بھی یہ بعض اوقات وہ اپنے اس پہ پاتا ہے, خوابوں میں اس کا مشاہدہ کر لیتا ہے, یعنی خواب اس کو آ جاتا ہے. مثال کے طور پر باپ نے مارا نا, باپ نے مارا نا جیسا تیسا. اب احترام ہے, باپ کو مارے گا تو نہیں, مگر انتقام ایک اندر کیفیت ہوتی ہے کہ یار مارا کیوں میرے کو, یار کیوں مارا میرے کو, تو ایسا انتقامی کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. تب اب یہ مار تو نہیں سکتا باپ کو, اب اندر اندر اس کے مارنے کا, تو ابھی خواب ہی دیکھتا ہے کہ شیر ببر کو مار رہا ہے, یہ کوئی ظالم بادشاہ کو مار رہا ہے. تو اس سے بھی یہ جو ہے نا وہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ اس کو رمز کہتے ہیں, اشارہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اس سے اپنے جیسے باپ سے انتقام لے لیا ہوتا ہے. تو اس کو مطلب کہ رمزی خواب سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ رمزی خواب ہوتا ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خواب بیان کیے گئے نا, سورج چاند ستارے کے متعلق جو تھا, یہ رمز ہے, یعنی اس سے مراد کیا ہے. تو بعض خواب ہوتے ہیں جس کو رمزی خواب کہتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس کی تعبیریں پوچھی جائیں گی کہ اس کی تعبیر کیا, تو تعبیر وہی بتائے گا جو تعبیر بتانے کا اہل ہوا کرتا ہے. ہر کوئی تعبیر بتاتا نہیں ہے. یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ خواب جو بھی آپ دیکھیں تو اس کو بتانا کس کو ہے نا, اس کی بھی بعض صورتیں موجود ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ میں صورتوں پہ جاؤں, ہم پہلے اس بات پر تھوڑا سا ہم رائے لے لیں کہ خواب بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے, یہ بھی ایک سوال ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس پہ جانے سے پہلے اگر کوئی کال آ گئی ہے تو وہ دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بہت کشمیر تہندس بارگاہ مز سوال کرن کہ خوابن حقیقت سے کیا قرآن حدیث کی روشنی میں فرمائے تمیک جواب. ہمارے یہ اسلامی بھائی کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے جو سوال کیا وہ یہ تھا کہ خوابوں کی کیا حقیقت ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا حل ارشاد فرمائے. حل تو میں کیا عرض کروں گا، حقیقت تو خوابوں کی ہے. باقاعدہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے خواب قرآن میں بیان کیے گئے. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا خواب بھی ہے. تو مطلب خوابوں کی حقیقت قرآن و حدیث سے تو ثابت ہے نا. سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب العالمین کی طرف سے علم رؤیا عطا فرمایا گیا تھا، یعنی باقاعدہ خوابوں کی تعلیم کا علم سرکار یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ایک ہے. خوابوں کی تعبیر بتایا گیا. جی، خوابوں کی تعبیر بتانا، اور یہ تو قرآن کریم میں ہے. اور اسی کے تحت پھر یہ جتنے بھی مدنی پھولے، سورج، چاند، ستارے، اس کی تعبیر تو سیدنا یعقوب علیہ السلام کا خواب تھا. اس کے بعد جب سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام متمکن ہوئے ہیں مصر کی سلطنت پر، اور وہ جو آپ نے اس سے قبل کے جو حالات تھے اس میں جو خواب قیدیوں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے اور آپ نے اس کی تعبیر ارشاد فرمائی تھی، اور اسی کے تحت پھر سلطنت مصر کے جو معاملات الحمدللہ خیر و عافیت سے کنارے پر لگے تھے، تو یہ تو علم عطا کیا گیا تھا سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور قرآن کریم میں تو اس کے دلائل موجود ہیں. الحمدللہ حدیث پاک میں جو ہے وہ خواب کو نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا گیا ہے. بعض احادیث میں اور بھی فیگر دیے گئے ہیں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے وہ اکثر ہے کہ یہ نبوت کے فیضان میں سے ایک فیضان ہے. اس میں ایک مشہور حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صاحب الولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبوت ختم ہو گئی، بشارتیں باقی ہیں. پوچھا گیا کہ یہ بشارتیں کیا ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ خواب ہیں. تو اس طرح قرآن کی اچھا خواب ہے. تو اس قسم کی احادیث اور قرآن مجید کی آیات تو خواب کی حقیقت تو ہے اور قرآن و حدیث سے ثابت بھی ہے. اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان سے یہ پوچھنا کہ بتاؤ کس نے کیا خواب دیکھا، تو وہ صحابہ کرام علیہ رضوان اپنے خواب بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے، تو اس کی تعبیریں بیان کی جاتی تھی. وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خواب دیکھنا اور خواب کی تعبیریں بیان کرنا، یہ بھی صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت ہے. حتیٰ کہ خوابوں کو بیان کرنے کی ترغیب بھی آئی ہے کہ اگر تم کو اچھا خواب دیکھو تو اس کو بھی تم لوگوں میں بیان کرنا چاہیے. الحمدللہ ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو مدینہ مدینہ ہے. الحمدللہ اچھا اچھا خواب دیکھتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں. الحمدللہ خواب میں یہ دیکھا، خواب میں یہ دیکھا، اور ایسے ایسے خواب آتے ہیں کہ بس مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے. بہت پیارے پیارے خواب اسلامی بھائیوں کو آتے ہیں، اور کئی اسلامی بھائیوں کے مدنی قافلوں میں خواب آئے تو وہ ان کے آپریشن ہو، خواب میں آپریشن ہو گیا، اور الحمدللہ اٹھتے ہیں تو وہ صحیح ہوتا ہے. پھر بیان کرتے ہو کہ میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، امام میرے ساتھ یہ ہوا. اچھے اچھے خواب ہوتے ہیں. اب خواب میں کسی بیماری کا حل ہو جانا، امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی باقاعدہ زبردست یہ، اور کئی علماء و فقہا سے اس کی اسناد موجود ہیں. قصیدہ بردہ شریف، وہ بردہ جو چادر مبارک عطا ہونا، پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنا دستے مبارک، ان کے فالج والا جو مقام ہے اس فالج کے بھی اثرات تھے وہ ہونا، پھر ان کا فالج دور ہو جانا، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چادر مبارک عطا فرمانا، شعر قصیدہ بردہ کا پورا کرنا، پھر ان کا اس پورے قصیدے کا نام اور بردہ رکھنا، قصیدہ بردہ شریف جو ہم پڑھتے رہتے ہیں الحمدللہ. تو یہ بھی پورا ایک اس کے پیچھے خواب ہے، اور وہ مطلب ان کو شفا نصیب ہوئی ماشاءاللہ. تو اسی طرح ایک خواب یہاں میرے پاس لکھا ہے، بہت پیارا خواب تھا یہ، جو میں نے پڑھا تو تھا. ہاں، ایک عورت کا ہاتھ شل تھا، وہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن میں سے کسی کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کی کہ اللہ عز و جل سے دعا کیجئے کہ میرا ہاتھ درست فرما دے. عرض کی اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے. انہوں نے دریافت فرمایا تمہارا ہاتھ کس طرح شل ہوا؟ اسے بتایا کہ میرے والد بہت مالدار تھے جبکہ میری والدہ صدقہ نہیں دیا کرتی تھی. البتہ ایک مرتبہ ہمارے یہاں
ایک گائے ذبح ہوئی تو میری والدہ نے تھوڑی سی چربی ایک مسکین کو دے دی اور ایک پھٹا پرانا کپڑا بھی اسے دے دیا. جب میرے والدین کا انتقال ہو گیا تو میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا وہ ایک نہر پر ہیں اور لوگوں کو سیراب کر رہے ہیں. سبحان. میں نے کہا ابا جان کیا آپ نے امی کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. پھر میں اپنی والدہ کو تلاش کرنے لگی، چنانچہ میں نے انہیں اس حال میں پایا کہ ان کے جسم پر اس پھٹے پرانے کپڑے کے علاوہ کوئی کپڑا نہ تھا، اور جو انہوں نے صدقہ کیا تھا اور ہاتھ وہی صدقہ کیا تھا اور ہاتھ میں وہی چربی کا ٹکڑا تھا جو انہوں نے صدقہ کیا تھا، اور وہ اسے دوسرے ہاتھ پر مارتی اور اس کا اثر جو ہاتھ پر لگتا اسے چوس لیتی اور کہتی ہائے پیاس ہائے پیاس. میں نے کہا امی جان کیا میں آپ کو پانی نہ پلاؤں؟ انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں. چنانچہ میں اپنے والد کے پاس آئی اور ان سے ایک برتن لے کر اپنی والدہ کو پانی پلایا. وہاں پر موجود ایک شخص نے کہا اس عورت کو پانی کس سے پلایا؟ جس سے اسے پلایا اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ شل کر دے. لہذا جب میں بیدار ہوئی تو میرا ہاتھ شل ہو چکا تھا. تو یہ بھی ایک روایت، یہ 152 جو رحمت بری حکایات کتاب ہے اپنے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ، اس میں سے میں نے آپ کو بیان کی ہے، جس کے شروع میں، کیونکہ اس میں یہ جو کتاب ہے نا جو میرے ہاتھ میں، یہ دکھا دیں مدنی چینل کے ناظرین کو، اسلام بھائی بھی دیکھ لیں. 152 رحمت بری حکایات. خواب ہی خواب ہے، خواب ہی خواب ہے. آپ پڑھیں آپ کو موج لگ جائے گی. کیا پتہ پڑھنے سے کوئی اچھا سا خواب آ جائے. ہاں مدینہ خواب ہیں اس میں، اور سبق آموز خواب ہیں، عبرت والے بھی اس میں ایسے ایسے واقعات موجود ہیں. پھر اس کتاب کی ایک اور خوبصورتی اور اس کا حسن ایک یہ بھی ہے کہ جس بزرگ کا خواب اس میں نقل کیا گیا، کوشش کی گئی ہے کہ اس بزرگ کے متعلق اگر کچھ ان کے متعلق جو کچھ مدنی پھول ہوں، ان کی سیرت کے حوالے سے کچھ ہو تو اس کے متعلق بھی اس میں لکھا گیا. میں نے البتہ ذاتی طور پر اس کتاب کو پڑھا، اس کتاب کو بہت اپنے لیے بھی بہت مفید پایا، اور بیان کے حوالے سے یہ کتاب بہت مفید ہے. مبلغین اور تمام اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ یہ کتاب 152 رحمت بری حکایات یہ لازمی طور پر لیں. اس کے شروع میں خواب سے متعلق مواد ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جو پڑھے گا یہ مواد، امید کرتا ہوں کہ اس کو خوابوں کے بارے میں ایک وسوسہ صدر میں کیا یار خواب ہی خواب ہے، خواب کے علاوہ کچھ ہے، یعنی تم تو روز خواب دیکھو تو کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ کا خواب بیان کرنے جیسا نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ کسی کا خواب ہوتا، اب کسی نے مکہ دیکھا تو بولے گا تو صحیح نا میں نے مکہ دیکھا یار. کسی نے مدینہ دیکھا تو بولے گا نہیں کہ میں نے مدینہ دیکھا. اور کسی نے کوئی بزرگ کی زیارت کی تو کہے گا نہیں کہ میں نے بزرگ کی زیارت کی. اور کسی نے اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو کہے گا نہیں میں نے آقا کو دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ روایت مل جائے جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ بیداری میں بھی میری زیارت کرے گا. اس طرح روایتیں ملتی ہیں. پھر اس کی الگ الگ شروعات، اس کی الگ الگ وہ لکھی گئی جو شارحین نے لکھا، وہ ایک الگ موضوع ہی الگ ہے. مگر یہ ہے اب جس نے دیکھا، اب کوئی کسی کو خواب میں دیکھتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے فلاں کو دیکھا، فلاں کو دیکھا، میں نے دیکھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کے ساتھ یوں کر رہے تھے، فلاں کے ساتھ یوں کر رہے تھے. جیسے ابھی نہیں پچھلے دنوں وہ زمزم بھائی کا انتقال ہوا تو باپا کے بڑے شہزادے عبید رضا عطاری المدنی نے دیکھا کہ وہ مشتاق بھائی دوڑے جا رہے ہیں جلدی جلدی. کہاں جا رہے ہیں؟ تو کچھ اس طرح کا مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ زمزم بھائی کو لینے جا رہے ہیں، اور کچھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا بھی وہاں بیان ہوا تھا کچھ. اور پھر بعد میں وہ پتہ چلا، وہ خواب بھی خواب میں پتہ چلا کہ پھر مشتاق بھائی نے بتایا کہ زمزم بھائی نے سب سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے بہت سارے واقعے. خود امیر اہل سنت کو کئی مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا گیا، الحمدللہ. اور غوث پاک کے ساتھ دیکھا گیا. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ ارشاد ملتا ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا، اس نے مجھے کو دیکھا. کہ شیطان مطلب کہ میری شکل میں نہیں آتا. تو اس طرح کے خواب اگر کوئی دیکھتا ہے اور کسی کو وہ خواب بیان کرتا ہے تو کیا اس میں حرج ہے؟ بہت اچھی بات ہے، بلکہ اس کی ترغیب موجود ہے، اس کے شواہد موجود ہیں.
اس کو اچھا سمجھا جانا چاہیے اور عمدہ سمجھا جانا چاہیے. اب دیکھیں جتنا خواب دیکھنا ہے اچھی بات ہے. تو خواب کی حقیقت پر جو آپ نے سوال کیا اور شریعت میں خواب کے متعلق کیا بیان کیا گیا ہے، اس کے متعلق میں نے چند مدنی پھول آپ کو عرض کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس معاملے میں اچھا رکھے. آمین. دیکھیں خواب دعا بھی کریں، یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے. اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. تیری جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی، تیری جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی، جب میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر فاروق اتاری وڈ لینڈ کیلیفورنیا سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا خواب جو ہم دیکھتے ہیں اس کا ہماری زندگی روزمرہ کے معمولات پر بھی اثر پڑتا ہے؟ برائے مدینہ جواب دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواب دیکھا کیسا ہے یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض اوقات اچھا خواب آتا ہے تو وہ اچھا خواب اچھا ہی ہے، برا خواب آتا ہے تو برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور یہ برا خواب برا ہی ہے. تو اچھے اور برے خواب کا ہماری زندگیوں پر اثر پڑتا ہے. اور بعض اوقات خوابوں کی ایک قسم میں نے پڑھی تھی کہ بعد میں ہونے والے کچھ مستقبل کے واقعات اس کو بھی خواب میں بتا دیا جاتا ہے کہ یہ مستقبل میں یہ بات ہونے والی ہو. پھر اس میں بھی بعض اوقات اشارے ہوتے ہیں، جب اس کی ہم تعبیر پوچھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ خواب میرے لیے اچھا تھا یا یہ خواب میرے لیے برا تھا. یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اول تو یہ کہ خواب کی تعبیر بتائی وہ ہو، کیونکہ یہ اچھے برے خواب کا جو اپنی زندگی پر جو اس کا جو ترتب ہے، جو اس کا مرتب ہونا ہے، اس میں تعبیر کا بڑا حصہ ہے. اب ہم ایسے کسی سے ساتھ بیٹھ کر بولے میں نے یہ خواب دیکھا تھا، اس نے اس خواب کی عجیب و غریب قسم کی آپ کو کوئی وہ تعبیر یا تفسیر بیان کر دی تو آپ پریشان ہو جائیں گے. تو اچھے اور برے خواب کا باقاعدہ ہماری زندگی میں حصہ ہے. بلکہ اگر میں اچھے اور برے خواب کا زندگی میں حصے کا اگر میں آپ کو وہ بیان کروں تو ایک روایت غالباً میرے پاس یہاں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اس کو پسند ہو تو وہ اللہ کی جانب سے ہے، وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے سبحان اور وہ اس خواب کو بیان کرے. جب وہ کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، وہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرے اور وہ خواب کسی کے سامنے بیان نہ کرے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے کوئی اچھا خواب دیکھا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کو بیان کر دینے میں کوئی مذائقہ نہیں. اور اگر کوئی برا خواب دیکھا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کے شر سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ لینی چاہیے، کیونکہ اس کا زندگی کا کوئی نظام ہے نا ہمارا. اللہ کی پناہ لیں اور اس کو کسی کے سامنے بیان نہ کریں، پھر وہ خواب اس کو ضرر نہیں دے گا. یہ حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. اب برا خواب بیان نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی اس میں پناہ لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فائدہ ہوگا. اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک خواب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے.
تو جب کوئی شخص ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دے اور شیطان سے پناہ طلب کرے تو پھر وہ خواب اس کو ضرر نہیں دے گا، یعنی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے جو میں نے آپ کو بھی، یہ دونوں حدیثیں بخاری شریف کی ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بیان کی۔ تو اچھا خواب یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو اول اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ نے دیکھا کہ میں مرشد کے ساتھ مدینے جا رہا ہوں، مدینہ مدینہ ہو گیا، بلے بلے موج لگ گئی، مرشد کے ساتھ مدینے جا رہا ہوں، والدین کو لے کر مدینے جا رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، کعبے کا طواف کر رہا ہوں، یہ سب کر رہا ہوں۔ تو یہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات آدمی معاذ اللہ برے خواب دیکھتا ہے۔ تو برے خواب یہ تعبیر بتاتے نا، ان کے لیے ایک بدنی پھول میں ضرور یہاں عرض کر دوں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے سائل محترم کو تو ان کا مطلوبہ کچھ نہ کچھ جواب مل گیا ہوگا کہ انسان ویسے اپنی زندگی میں جو کچھ، جیسے شروع میں نے خواب کی حقیقت اور اس کی اقسام بیان میں نے عرض کر دی کہ ہم جو کچھ روزمرہ کے معمولات کرتے ہیں وہ عموماً ہمارے خواب میں آتے ہیں، اور ہمارے بعض اشکالات، جیسے امام بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو واقعہ تھا، اس کے علاوہ اور بھی ایسے خوابوں کے واقعات ہیں کہ کچھ چیزیں حل نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، جب وہ حل نہیں ہو رہی ہوتی نا تو وہ خوابوں کے ذریعے اس کا حل بتا دیا۔ یہاں تک کہ محدثین کے واقعات ملتے ہیں کہ وہ حدیثوں کی باقاعدہ اسناد اور حدیثوں کی جو وضاحت انہوں نے کی ہوتی ہے، تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کرتے، اور زیارت کر کے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے یہ عرض کیا کرتے، آقا ہم نے یہ جو کچھ عرض کیا ہے، یہ جو بیان کیا ہے کیا درست ہے؟ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تائید ملتی تھی پھر اس کو آگے نکالا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بعض بزرگوں سے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جاگتی آنکھوں سے زیارتیں کرنا کئی مرتبہ ثابت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ مطلب زندگی میں کس قدر خوابوں کو اہمیت حاصل ہے۔ تو ایسے خواب بعض اوقات آدمی اشکالات ہوتے ہیں، کچھ حل طلب ہوتے ہیں، اس کی پریشانیاں مشکلات حل نہیں ہو رہی ہوتی، تو خواب میں باقاعدہ اس کے لیے کچھ حل نکل آتا ہے، اشارہ آ جاتا ہے۔ ہم استخارہ کرتے ہیں، استخارے کے اندر ہم دعا پڑھتے ہیں، دعا میں جب ہم سوتے ہیں تو خواب میں ہم کو اس کا اشارہ دے دیا جاتا ہے۔ یہ آپ کو یہ خواب استخارے کا طریقہ مجھے شاید یاد پڑتا ہے، وہ مدنی پنصورہ میں بھی یہ ہے اور وہ ہے، تو استخارہ جو نماز وغیرہ میں ہم پڑھتے ہیں اور دعا ہے اس کی۔ تو اس طرح مطلب کہ ہماری زندگی پر خوابوں کا ایک اپنا اثر ہے۔ پھر برا آدمی کے خوابوں کا ایک اپنا ہوتا ہے، اچھے آدمی کے خواب کا ایک اپنا ہوتا ہے، پھر اس نے خواب دیکھا کیسا ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پھر خواب کس نے دیکھا یہ ایک الگ میٹر ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ خواب کس نے دیکھا یہ ایک الگ میٹر ہے، اور خواب کیا دیکھا ایک الگ میٹر ہے۔ ایک ہی خواب دو آدمی دیکھتے ہیں، ایک نیک پرہیزگار متقی ہے اور ایک فاسق و فاجر ہے، ان دونوں کی تعبیر ایک ہو یہ ضروری نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے گا، دونوں کی تعبیر جدا جدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب دیکھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کے گرد مکھیاں منڈلا رہی ہیں۔ اب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے جسم مبارک تو اس چیز سے پاک تھا کہ اس پر مکھی بیٹھتی، تو یہ کیا خواب تھا؟ تو اس کی تعبیر لی گئی، تو تعبیر یہ تھی کہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو روایات حدیثیں ہیں اس میں بعض لوگ اپنی طرف سے حدیثیں گڑیں گے، اور امام بخاری نے دیکھا کہ میں ان مکھیوں کو ہٹا رہا ہوں، تو گویا سے تعبیر یہ ہے کہ وہ جو حدیثیں گڑی جائیں گی امام بخاری ان گڑی ہوئی حدیثوں کو الگ کر کے جو صحیح حدیثیں ان کو الگ کر دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہم نے دیکھا کہ بخاری شریف ماشاءاللہ، کتنی مستند کتاب ہے۔ اب کوئی اگر کوئی اور شخص جو فاسق و فاجر ہو یا علاوہ ہو، وہ بھی اگر ایسا ایک خواب دیکھے تو ضرور نہیں کہ اس کی تعبیر یہی ہوگی، یہ یاد رکھیے گا، تعبیریں جدا جدا ہوا کرتی ہیں۔ تو جب بھی کوئی پسندیدہ خواب دیکھیں اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کو بیان کریں۔ پہلے ایک اور کال لیتے ہیں، پھر میں بیان کرتا ہوں کہ وہ بیان کس سے کریں، خواب کس سے بیان کریں۔ پہلے کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اکرم اتاری عرض کر رہا ہوں۔
حاج صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ حضور جو خواب ہوتا ہے اس شریعت میں اس کو کیا درجہ دیا گیا ہے کہ یہ حقیقت ہوتا ہے یا مطلب ہے کہ خواب سارے جھوٹے ہی ہوتے ہیں؟ دوسرا حضور آپ تو فرما رہے ہیں کہ میں خوابوں کی تعمیر مطلب ہے کہ نہیں بتا سکتا، تو ہمارے یہاں ادھر بعض گاؤں ہیں ادھر تو یہ بات مشہور ہے کہ مولانا جو ہے وہ تو کبھی کسی کو خواب آتا ہے تو صبح وہ مولانا صاحب کے پاس آ جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ حضور میں خواب بتائیں، تو مولانا نہیں بتاتے تو کہتے ہیں کہ یہ مولانا آپ کو ان چیزوں کا تو پتہ ہونا چاہیے۔ پھر مولانا خواب جب تک اس کی تعبیر نہ بتائیں تو اس وقت تک مطلب ہے مولانا کو مولانا ہی نہیں سمجھتے، تو اس بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے بھائی مولانا کیوں مولانا کے پیچھے سے پڑے ہوئے یار؟ اب وہ خوابوں کی تعبیر نہیں بتائے گا تو مولانا نہیں ہے، یہ تو ایسا تو نہیں کرا یار۔ پہلا تو جو آپ کا جو وہ تھا کہ حقیقت کیا خواب کی، تو وہ تھوڑی دیر پہلے اس پر کچھ مدنی پھول آپ کو عرض کیے گئے، اور جیسے کہ حدیث پاک آپ کو بھی بیان کی ہمارے اسلامی بھائی نے کہ خواب جو ہے یہ اچھے جو خواب ہیں اس کے متعلق حدیث پاک میں آیا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت ختم ہو گئی، اب میرے بعد نبوت نہ ہوگی، ہاں بشارتیں ہوں گی۔ عرض کی گئی وہ بشارتیں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا اچھا خواب آدمی خود دیکھے یا اس کے لیے دیکھا جائے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ ضرور نہیں کہ میں نے میرے بارے میں اچھا خواب دیکھا، آپ نے میرے لیے کوئی اچھا خواب دیکھ لیا۔ دیکھتے ہیں نا باپا کے بارے میں کیسے کیسے خواب دیکھتے ہیں، اللہ اللہ مدینہ ہو جاتا ہے۔ کبھی مدینے میں دیکھتے تو کبھی سنہری جالیوں کے پاس دیکھتے ہیں، کبھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیکھتے ہیں، تو کبھی کہاں دیکھتے ہیں کبھی کہاں دیکھتے ہیں، دیکھتے رہتے اسلام بھائی خواب۔ خواب میں باپا کو دیکھتے رہتے کہ آ گیا، سب لگا ہوئے نا۔ دیکھیں یہ بھی انسان کی اپنی ایک اندر کی کیفیت ہے۔ کتنے ہوتے جن کو باپا کبھی خواب میں آئی نہیں ہے، کوئی بزرگ خواب میں نہیں آتے، ہوتا نصیب کی بات ہوتی ہے۔ تو کتنوں کے خواب میں آ جاتے ہیں، کتنوں کے خواب میں کوئی بھی نہیں آتا، وہ ایسے ہی زندگی گزری رہی ہوتی، کوئی خواب ایسا آتا ہی نہیں ہے جو جس کو بیان کیا جا سکے۔ تو یہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ یا تو اس کے لیے دیکھا جائے یا وہ خود دیکھے یا اس کے لیے دیکھا جائے۔ پھر دوسرا یہ کہ جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جو اسے بھلا معلوم ہو تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اسے چاہیے کہ اس پر اللہ کی حمد بجا لے اور لوگوں کے سامنے یہ بیان کرے نا۔ یہ بھی میں نے آپ کو عرض کر دی ہے۔ تو اس میں ان چند چیزوں کو ضرور غور سے دیکھیے کہ ایک تو یہ اس کی حقیقت، یہ خواب کی یہ وہ اچھا خواب بیان کر دینا چاہیے۔ دوسرا آپ نے جو کہا کہ میں بیان نہیں کروں گا خواب کی تعبیریں، تو حقیقت ہے کہ میں خواب کی تعبیر کیسے بیان کروں گا؟ کیونکہ میں نے جب خواب کی تعبیر کے حوالے سے جو کتابوں میں پڑھا تو اول تو یہ کہ خواب کی تعبیر یہ کوئی ایسا علم نہیں ہے جو سیکھا جا سکے، یہ یوں سمجھے کہ ایک وہابی ہے، اللہ تبارک و عطا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرما دے۔ کوئی یہ اس کا باضابطہ کوئی کورس نہیں کہ خوابوں کی تعبیر کا ہم کورس کریں گے اور ہمیں خوابوں کی تعبیر بتانے آ جائے گی۔ اس کے لیے چند مدنی پھول لکھے گئے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ ایسا شخص جو کہ خوابوں کی تعبیر بتائے تو آپ اس کے سامنے جب آپ خواب بیان کریں گے تو اس کے دل پر اس کی تعبیر الہام ہوتی ہے، قلب پر اس کی تعبیر الہام ہوتی ہے۔ اب یہ الہام من جانب رحمان ہے یا یہ الہام من جانب شیطان ہے، یہ ایک بات غور طلب ہے۔ اگر یہ شخص متقی ہے، پرہیزگار ہے، قلب کی صفائی رکھتا ہے، نیک ہے، پاک باز ہے، تو ایسا شخص کو اگر اس کی خواب کی تعبیر کا اس طرح کا ایسا ہو جاتا ہے تو وہ خواب کی تعبیر جیسے کہ بیان کر رہا ہے۔ کیونکہ اس میں نے جب حدیث پاک کا مطالعہ کیا یا جو کتابیں دیکھی، اس سے جو بات میرے سامنے آئی وہ خواب بیان کرنے کے حوالے سے بھی ہے کہ تم خواب کس سے بیان کرو۔ تو اس میں جو نچوڑ ہے روایت کا جو کتابوں میں لکھا گیا کہ اول تو ایسے شخص کو خواب بیان نہیں کرنا چاہیے جو اس کی تعبیر نہ جانتا ہو۔ دوسرا، آپ کا خیر خواہ اور ہمدرد نہ ہو۔
آپ کا جو خیر خواہ اور ہمدرد ہو اس سے خواب کی تعبیر بیان کریں. عقل مند کا بھی آیا ہے کہ عقل مند ہونا چاہیے، اس کو خواب کی تعبیر بیان کرنی چاہیے. تو یہ چونکہ عطائی ہے اور اس لیے یہ کہہ نہیں سکتا. اب اگر کوئی جا کر کسی مسجد کے امام کو یا کسی داڑھی والے کو یا کسی مولانا کو کوئی خواب بیان کرتا ہے، وہ بتاتا ہے، تو یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ اس کو خواب کی تعبیر نہیں آتی ہوگی؟ مگر جسے خواب کی تعبیر کا علم نہیں ہے اسے خواب کی تعبیر نہیں بتانی چاہیے، اسے منع کر دینا چاہیے کہ مجھے خواب کی تعبیر نہیں آتی. اور اس کا تعلق کسی کی مولانا ہونے یا عالم یا مفتی ہونے سے نہیں ہے، یہ الگ علم ہی الگ ہے. تعبیر رویا جو اس کو کہتے ہیں یہ علم ہی الگ ہے. یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا فرما دے. جیسے کہ ولایت ہے نا، ولایت وہابی ہے. کوشش کرنے سے کوئی آدمی مطلب ولایت کے لیے کوئی آدمی کوشش نہیں کرتا. البتہ یہ ہے کہ انسان عبادت ریاضت فرائض واجبات سنن مستحبات نوافل ادا کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ پھر اس کو اللہ تبارک و تعالی اپنا قرب اپنی محبت اور بڑے مقام و مرتبے پر فائز فرما دیتا ہے. چند بزرگوں نے باقاعدہ تعبیر و رویا پر کتابیں لکھی ہیں. اپنی اٹکل پچو سے خواب کی تعبیر بیان کرنے سے منع کیا گیا. اگر کوئی شخص خواب میں دیکھ کر آتا ہے کوئی بھیانک اور خطرناک خواب دیکھتا ہے تو وہ آیا ڈرتے ہوئے، یار میں نے رات کو خواب میں یہ دیکھا میں مر گیا ہوں، میں مر گیا ہوں، میرا جنازہ اٹھا لیا گیا ہے، تو اور بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے، گھر کی چھت گر گئی ہے، طوفان آیا، سیلاب آیا، سب بہا کے لے گیا. اب ایک شخص خواب کی تعبیر نہیں جانتا، اس کی تعبیر کیا ہے وہ یہ نہیں کہتا. مگر بعض لوگ کیا کہتے ہیں تسلی رکھو اللہ سب بہتر کرے گا. بعض بزرگوں کے بارے میں نے یہاں تک پڑھا کہ انہیں روز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوا کرتی تھی. ایک عورت نے خواب دیکھا گھر کا پلر گر گیا، ستون گر گیا، تو اس کی بعض تعبیر یہ بنتی ہے کہ جیسے اس کا شوہر مر جائے گا. اب کوئی عورت آ کر آپ پوچھے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے گھر کا ستون گر گیا، تو وہ بولے گا اس کا مطلب آپ کا شوہر مر جائے گا. اب شوہر نے مارا ہے 9 مہینے کے بعد، یہ ابھی سے بیوہ کی طرح ہو کے بیٹھ جائے گی کہ میرا شوہر جا رہا ہے. اور اگر بھیل فرض یہ ہوئی کو بیوی واقعی انتظار کر رہی ہوگی کب مرے گا، معاذ اللہ. ہوتی ہے بعض ایسی عورتیں. ایک اسلامی بھائی اس نیت کے ساتھ کہ مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو، مدنی قافلوں میں سفر پر روانہ ہوئے. الحمدللہ وہاں ان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی. اور بعض دیدار مصطفیٰ کے حوالے سے درود شریف بھی ملتے ہیں. مدنی پنصورے میں ہے کہ دیدار سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طلبگار کے لیے تحفہ. نبی علیہ السلام کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، اور عام آدمی کا خواب جو ہے وہ اس کی شرعی طور پر کوئی حجت نہیں ہے. سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ اچھا خواب دیکھ لیا جائے تو کیا اس پر عمل کرنا چاہیے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اچھے خواب پر عمل خوب ہے، اور اچھا وہ کہ موافق شرع ہو.